بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود نے بھی خدائی دعویٰ کیا۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا، جس کو قرآن حکیم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں بیان فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے، تم اس کو مغرب کی جانب سے لاؤ۔ بس وہ شخص حیران ہو گیا جس نے کفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا، تفاسیر میں لکھا ہے کہ قحط سالی تھی، نمرود نے سارے خزانے پر قبضہ کر لیا، غلہ اپنے پاس ذخیرہ کر لیا۔ آج بھی لوگ ذخیرہ کرتے ہیں نا، تو اسی لیے اسلام نے ذخیرہ منع فرمایا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی نمرود نے سارا غلے پر قبضہ کر لیا، سارے غلے پر قبضہ کر کے ذخیرہ کیا۔ جب لوگ غلہ لینے کے لیے جاتے تو ان کو پتہ کیا کہتا کہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ اگر کہتے کہ آپ ہیں تو ان کو غلہ دے دیتا، اگر انکار کرتے تو غلہ نہ دیتا۔ جب اس کا آمنا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے، میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، جس کو سزا ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، جو بے گناہ تھا اس کو سزا دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل کا بندہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مارنے اور زندہ کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اللہ کی قدرت میں نشانیاں اس میں کیا رکھی گئی ہیں۔ آپ نے سوال بدلا، آپ نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب پتہ کیا کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ وہ حیران رہ گیا، وہ لاجواب ہو گیا، اس کو اس کا کوئی سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔ پہلے تو اس نے بڑی بڑک ماری نا بادشاہی کے نشے میں کہ 2 قیدی لائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ اس نے کہا یہ میں کام کر سکتا ہوں، اب یہ سورج کون نکال کے دکھائے؟ یہ تو قدرت والا ہی نکال سکتا ہے۔ جب یہ کام نہ کر سکا تو وہ لاجواب ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار سے ہیلے بہانے سے نکال دیا، جس طرح کے سابقہ قومیں جٹلاتی آئی ہیں، اس نے بھی نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر آئے، گھر کے قریب سے انہوں نے اپنے بوروں میں ریت بھر لی اور گھر آ کے بیٹھ کے آرام کرنے لگے۔ بیوی اٹھی، اس نے بوروں کے منہ کھولے اور کھانا بنا دیا۔ جب آپ کھانا تناول فرمانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ بوریوں میں سے کھانا لے کے آئے ہیں وہ ہے غلہ، میں نے وہاں سے لیا ہے، تو بڑا لذیذ ہے، بڑا شاندار غلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ گئے۔ یہ قدرت کا نظام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ کرایا تاکہ نمرود بات کو سمجھ سکے، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ تو جب وہ بات سمجھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی صحت کے اینڈ پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو، ظلم کرنے والی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ وہ بھی ظلم ہی کر رہا تھا نا، خزانہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں سے زبردستی اپنے آپ کو رب کہلوانے کا دعویٰ کر رہا تھا، لوگ اس کو زبردستی جو لوگوں پر کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، ظلم کے ذریعے وہ اپنی اس نے ربوبیت قائم کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پہلے مناظرہ کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو توحید کی دعوت دو. فرشتے نے اس کو توحید کی دعوت دی, توحید کا کہا, اس نے انکار کر دیا. دوسری دفعہ پھر فرشتے کو بھیجا, پھر اس نے انکار کر دیا. تیسری دفعہ بھیجا, پھر انکار کر دیا. تو فرشتے نے پھر جب تیسری دفعہ انکار کر دیا تو کہا کہ آپ اپنی فوج لے کے آ جائیں. اس نے بڑی عالی شان بڑی طاقت کے ساتھ فوج جمع کی, وہ لے کے میدان میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا. پھر اتنے زیادہ مچھر آئے کہ ان سے سورج چھپ گیا. سورج اس وقت نہیں کر رہا تھا, اتنے مچھر آئے سامنے سورج کے ہو گئے, سورج بھی دکھائی نہ دیا. نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیج دیا گیا. ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے, گوشت چاٹ لیے, اور نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں. نمرود اس عذاب الہی کو دیکھتا تھا, بادشاہ تھا نا, وہ دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا. پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا. جب اوپر سے دمک پہنچتی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا, ورنہ کاٹتا رہتا. چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے. اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا, جو آئے نمرود کے سر پر جوتا مارے. اس عذاب سے پہلے 400 سال تک اس نے بہت آرام کے ساتھ سلطنت کی اور 400 سال جوتوں سے پٹتا رہا. آخر سخت ذلت کے ساتھ واصل جہنم ہوا. اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ تھی. قرآن حکیم نے بتایا ہے ہمیں کہ باقی سارا اس کا لشکر تو تھا مچھروں کی وجہ سے مر گیا. جس کو نشان عبرت بنایا وہ نمرود تھا, کیونکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. لوگوں پر ظلم بھی کر رہے تھے, جو لوگ ان کی ظلم میں آ کے ان کی باتیں مان رہے تھے وہ تو مر گئے, اسی وقت مر گئے, تباہ و برباد ہو گئے, مچھروں نے مار دیا. لیکن نشان عبرت بنایا گیا نمرود کو, تاکہ آنے والی قوم جو ہے, آنے والی نسلیں جو ہیں, وہ ان سے کچھ سبق سیکھ سکیں. آج کے معاشرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نمرود نظر آئیں گے, جو طاقت کے نشے میں ہر چیز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی طرف کچھ نہیں جانے دیتے. وہ ہڑپ کر جاتے ہیں ہر چیز, دوسروں کے حقوق تلف کر لیتے ہیں, دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں, ان کا پیٹ ہی بھرنے کا نام نہیں لیتا. تو یہ قرآن مجید کی آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو نشان عبرت بنایا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ آنے والی نسلیں ان سے رہنمائی لے سکیں. لیکن افسوس کہ آنے والی نسلوں میں چھوٹے چھوٹے نمرود ملتے ہیں جو طاقت کے نشے میں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ پھر ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اسی آیت میں فرما رہا ہے اللہ کہ جو ظلم کرنے والی قوم ہے اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. آج کے دور میں بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ پھر ان کی لگامیں چھوڑ دیتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو, جب تم میری پکڑ میں آؤ گے تو پھر میں آپ سے نمٹوں گا. لوگوں کے جو آپ نے حق کھائے ہوں گے ان کا حساب آپ سے پورا پورا لیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کا حق کھانے سے بچائے اور اپنا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے.